السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ترقی کے مختلف شعبوں میں چین کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے ڈیجیٹل معیشت، چائنا ایویشن اینڈ ایروسپیس نمائش اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق مختلف رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چائنا کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ترقیاتی انڈیکس میں اکتوبر میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 0.3 سے 79.0 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ سال میں اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ چین کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ترقیاتی انڈیکس میں اکتوبر میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 0.3 سے 89 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس سال اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے اور پچھلے سال مارچ کے بعد سے ایک مہینے میں سب سے بڑا اضافہ ہے۔ چائنا ایسوسی ایشن آف اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کی جانب سے کرائے گئے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ معاشی بحالی کو فروغ دینے کے لیے مرکزی حکومت کی مختلف پالیسیوں کے پیکج کا حالیہ اطلاق اس انڈیکس کی ترقی کے پیچھے اہم عنصر ہے۔ اکتوبر میں چین کے مشرقی، وسطی، مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں SME ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اضافہ ہوا۔ مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں بالترتیب 0.6 اور 0.9 پوائنٹس کا سب سے بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ سروے کے مطابق نصف سے زیادہ کی آپریٹنگ شرح والے کاروباری اداروں کا تناسب 75% سے تجاوز کر گیا اور مکمل طور پر کام کرنے والے کاروباری اداروں کا تناسب 40.2% رہا۔ دونوں میں ستمبر کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا۔ چین میں 2024 کے پہلے 10 ماہ میں متعلقہ صنعتوں کی سیلز آمدنی میں مستحکم اضافے کے ساتھ تکنیکی جدت طرازی اور مینوفیکچرنگ میں مسلسل بہتری دیکھی گئی۔ چین کے اسٹیٹ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک ہائی ٹیک صنعتوں کی آمدنی میں سال بہ سال 11.4% اضافہ ہوا۔ چین کی اسٹیٹ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چین نے 2024 کے پہلے 10 ماہ میں متعلقہ صنعتوں کی سیلز آمدنی میں مستحکم اضافے کے ساتھ تکنیکی جدت طرازی اور مینوفیکچرنگ میں مسلسل بہتری دیکھی ہے۔ جنوری سے اکتوبر تک ہائی ٹیک صنعتوں کی سیلز آمدنی میں سال بہ سال 11.4% اضافہ ہوا۔ خاص طور پر سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں کو قابل اطلاق ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی خدمات میں تبدیل کرنے سے سیلز آمدنی میں سال بہ سال بالترتیب 27% اور 12.3% اضافہ ہوا، جو جدید عناصر کو قابل اطلاق ٹیکنالوجی میں تیزی سے تبدیل کرنے اور گزشتہ 10 ماہ کی مدت میں انفارمیٹائزیشن کے عمل کو تیز تر فروغ دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈیجیٹل معیشت کی بنیادی صنعتوں کی سیلز آمدنی میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 7.4% اضافہ ہوا۔ مینوفیکچرنگ کے نقطہ نظر سے پہلے 10 ماہ میں مینوفیکچرنگ کی سیلز آمدنی میں سال بہ سال 3.6% اضافہ ہوا۔ جنوری سے اکتوبر تک ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل پروڈکٹ مینوفیکچرنگ اور ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کی سیلز آمدنی میں بالترتیب 5.3%، 8.5% اور 8.7% سال بہ سال اضافہ ہوا۔ خاص طور پر جدید مینوفیکچرنگ صنعتوں جیسے کمپیوٹر مینوفیکچرنگ، مواصلات اور ریڈار آلات کی مینوفیکچرنگ اور ذہین ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ کی سیلز آمدنی میں سال بہ سال بالترتیب 16.4%، 21.6% اور 11.2% اضافہ ہوا، جو اعلیٰ درجے اور ذہین مینوفیکچرنگ میں مستقل بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ سال کی پہلی 3 سماہیوں میں ٹیکس اور فیس میں کٹوتی کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریفنڈز کی مجموعی تعداد 2086.8 بلین یوان رہی، جو تکنیکی جدت طرازی اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی کی حمایت کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ چین کی مرکزی ٹیکس اتھارٹی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سال کی پہلی 3 سہ-ماہیوں میں ٹیکس اور فیس میں کٹوتی کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریفنڈ کی مجموعی تعداد 2086.8 بلین یوان رہی، جو تکنیکی جدت طرازی اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی کی حمایت کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسٹیٹ ٹیکسیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق مجموعی طور پر 893.7 بلین یوان سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور تحقیقی نتائج کی منتقلی، 810.7 بلین یوان مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی اعلیٰ معیار کی ترقی اور 302.5 بلین یوان ہائی ٹیک انٹرپرائزز اور ابھرتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مختص کیے گئے تھے۔
7ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو شنگھائی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں شرکاء کی تعداد، نئی مصنوعات کی وسیع اقسام کی رونمائی اور اربوں امریکی ڈالر مالیت کے کاروباری لین دین کے ساتھ قابل ذکر نتائج حاصل کیے گئے۔ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو درآمدات کے لیے وقف دنیا کی پہلی قومی سطح کی نمائش ہے۔ 7ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو گزشتہ پیر کی سپہر شنگھائی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں شرکاء کی تعداد، نئی مصنوعات کی وسیع اقسام کی رونمائی اور اربوں امریکی ڈالرز مالیت کے کاروباری لین دین کے ساتھ قابل ذکر نتائج حاصل کیے گئے۔ CIIE درآمدات کے لیے وقف دنیا کی پہلی قومی سطح کی نمائش ہے۔ نیا دور مشترکہ مستقبل کے موضوع کے تحت 5 سے 10 نومبر تک جاری رہنے والی 7ویں CIIE نے 152 ممالک، خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے شرکاء کو اپنی ملکی نمائش اور کاروباری نمائش میں حصہ لینے کے لیے راغب کیا۔ ان میں سے 129 ممالک اور خطوں سے تقریباً 3500 نمائش کنندگان نے کاروباری نمائش میں حصہ لیا، جبکہ 297 فارچون گلوبل 500 کمپنیوں اور صنعت کے رہنماؤں کی ریکارڈ تعداد نے شرکت کی۔ ملکی نمائش میں مجموعی طور پر 77 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی۔ اس سال کی نمائش میں تقریباً 50 تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ کی سرگرمیوں کی میزبانی کی گئی، جس کے دوران میچ میکنگ ایونٹس میں 260 سے زیادہ تعاون کے معاہدے طے پائے۔ مطلوبہ تعاون کی مجموعی مالیت 9.4 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ایکسپو میں 400 سے زائد نئی مصنوعات، ٹیکنالوجیز اور خدمات کی رونمائی کی گئی۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سست عالمی معاشی بحالی کے ماحول میں غیر ملکی کمپنیوں کی چینی مارکیٹ پر اعتماد کی نشاندہی کرتی ہے۔ دنیا کی متعدد بڑی اور چھوٹی معیشتوں سے تعلق رکھنے والے عالمی نمائش کنندگان کو 7ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے ذریعے چینی مارکیٹ میں وسیع امکانات سے فائدہ اٹھانے کے مواقع ملے۔ دنیا کی متعدد بڑی اور چھوٹی معیشتوں سے تعلق رکھنے والے عالمی نمائش کنندگان کو 7ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے ذریعے چینی مارکیٹ میں وسیع امکانات سے فائدہ اٹھانے کے مواقع ملے ہیں۔ امریکن فوڈ اینڈ ایگریکلچر پویلین میں نمائش کنندگان نے 5 روزہ ایونٹ میں زبردست سرگرمی دیکھی۔ 240 مربع میٹر سے زیادہ پر محیط امریکی فوڈ اینڈ ایگریکلچر پویلین میں 14 نمائش کنندگان نے شرکت کی، جن میں ریاستی نمائندے، قومی تجارتی انجمنیں، فوڈ مینوفیکچررز اور برآمدی پیکیجنگ کمپنیاں شامل تھیں۔ پویلین نے امریکی فوڈ انڈسٹری کے تنوع کو ظاہر کیا، جس میں گائے کا گوشت، آلو، پالتو جانوروں کے کھانے جیسی مصنوعات کی ایک وسیع رینج کی نمائش کی گئی۔ امریکی محکمہ زراعت میں تجارت اور غیر ملکی زرعی امور کے قائم مقام نائب انڈر سیکرٹری نے کہا کہ آج کل امریکی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد چین کے بارے میں اپنی تفہیم کو تیز کر رہی ہے اور CIIE کے ذریعے چینی مارکیٹ میں داخل ہو رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مستقبل میں چین اور امریکہ کے درمیان زرعی شعبے میں تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ آسیان ممالک کے میڈیا کے وفد نے جنوبی چین کے خود اختیار علاقے میں یانگشو کاؤنٹی کا دورہ کیا تاکہ مشاہدہ کیا جا سکے کہ خطہ اپنی ثقافتی اور سیاحتی صنعتوں کو ترقی دینے اور دیہی بحالی کو فروغ دیتے ہوئے مقامی ماحول کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیسے کر رہا ہے۔ آسیان ممالک کے ایک میڈیا وفد نے ہفتے کے روز جنوبی چین کے گوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے میں یانگشو کاؤنٹی کا دورہ کیا تاکہ مشاہدہ کیا جا سکے کہ یہ خطہ اپنی ثقافتی اور سیاحتی صنعتوں کی ترقی اور دیہی بحالی کو فروغ دیتے ہوئے مقامی ماحول کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیسے کر رہا ہے۔ آسیان میڈیا پارٹنرز چائنا کلوز اپ گوانگشی ٹور 2024 میں 7 آسیان ممالک کے مین سٹریم میڈیا اداروں کے صحافی، چائنا میڈیا گروپ اور مقامی میڈیا رپورٹرز کے ساتھ مل کر گوانگشی کی اعلیٰ معیار کی ترقی پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر میڈیا کارکنوں نے دریائے لی جیانگ کا کروز وزٹ بھی کیا۔ یہ خطے کے لیے ایک اہم ماحولیاتی اور معاشی وسائل کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے حیرت انگیز لینڈ اسکیپ کی بنا پر اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے اور یہ چین میں قدرتی خوبصورتی کی علامت بھی ہے جو سیاحوں اور محققین کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کروز دوروں کے علاوہ میڈیا کے وفد نے لینڈ اسکیپ کے فضائی نظاروں سے بھی لطف اٹھایا۔ یانگشو میں مقامی حکام فعال طور پر کم اونچائی کی سیاحت کو کامیابی سے فروغ دے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر رائڈ، ہاٹ ایئر بلونز اور پیرا گلائیڈنگ کے تجربات پیش کر رہے ہیں اور اس طرح اس علاقے کے بہترین سیاحتی وسائل سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے یوتھ کیمپس نے رکن اور مبصر ممالک کے نوجوان رہنماؤں کو مشرقی چین کے
چنگڈاؤ شہر میں اکٹھا کر کے انہیں چین کے جدید کاری کا براہ راست تجربہ فراہم کیا۔ SCO یوتھ کیمپس شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے تحت نوجوانوں کی ایک اہم سرگرمی ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کے درمیان مواصلات اور باہمی اعتماد کو مسلسل فروغ دینا ہے۔ حال ہی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے یوتھ کیمپس نے رکن اور مبصر ممالک کے نوجوان رہنماؤں کو مشرقی چین کے صوبہ شانڈونگ کے چنگڈاؤ شہر میں اکٹھا کر کے انہیں چین کی جدید کاری کا براہ راست تجربہ فراہم کیا ہے۔ SCO یوتھ کیمپس شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے تحت نوجوانوں کی ایک اہم سرگرمی ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کے درمیان مواصلات اور باہمی اعتماد کو مسلسل فروغ دینا ہے۔ اس سال چنگڈاؤ میں کیمپ کی 5ویں گیدرنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنی متحرک ثقافت اور معاشی ترقی کے لیے جانا جاتا ہے۔ چنگڈاؤ بندرگاہ جو 1892 میں کھولی گئی تھی اور اس کی 130 سال کی تاریخ ہے اور اسے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بندرگاہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہت سے لینڈ لاک ممالک کے افراد کے لیے بندرگاہ کے خودکار ٹرمینلز کا دورہ سمندری لاجسٹکس پر ایک منفرد نقطۂ نظر حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ 7 روزہ پروگرام کے دوران 12 ممالک سے تعلق رکھنے والے 170 نوجوان رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں ترقیاتی اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ 15ویں چائنا انٹرنیشنل ایویشن اینڈ ایروسپیس ایکسپو منگل کو جنوبی چین کے شہر زوہائی میں شروع ہوئی۔ یہ ایروسپیس ایکسپو کے ہر روز ایروبیٹک ٹیموں اور فوجی جیٹ طیاروں کی پرفارمنس سمیت 4 گھنٹے کی پرواز کا مظاہرہ کیا گیا۔ 15ویں چائنا انٹرنیشنل ایویشن اینڈ ایروسپیس نمائش، جسے ایئر شو چائنا یا چوہائی ایئر شو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، منگل کو جنوبی چین کے صوبہ گوانگتونگ کے چوہائی شہر میں شروع ہوئی۔ یہ ایروسپیس ٹریڈ شو اتوار تک جاری رہا اور ایونٹ کے ہر روز ایروبیٹک ٹیموں اور فوجی جیٹ طیاروں کی پرفارمنس سمیت 4 گھنٹے کی پرواز کا مظاہرہ کیا گیا۔ پہلے روز چین کے J-20 اور J-35A اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں نے روس کے Su-57 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کر پہلی بار ایک ہی فضائی اسٹیج پر حیرت انگیز ایروبیٹکس کا مظاہرہ کیا۔ ایئر شو کے آؤٹ ڈور اور انڈور نمائشی علاقوں میں چین کی آرمی، بحریہ اور فضائی افواج کے ساز و سامان کی نمائش کی گئی، جن میں J-15D کیریئر بیس لڑاکا طیارے اور HQ-19 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل ویپن سسٹم کی پہلی بار نمائش بھی شامل رہی۔ ایئر شو نے 47 ممالک اور خطوں سے 1022 کمپنیوں کو اپنی اسٹار ایویشن اور ایروسپیس مصنوعات کی نمائش کے لیے راغب کیا ہے، جس میں ریکارڈ تعداد میں مصنوعات کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ صنعتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس سال کے پہلے 9 ماہ میں نئی توانائی والی استعمال شدہ گاڑیوں کے تجارتی حجم میں اضافہ دیکھا ہے۔ نومبر کے اول میں چائنا آٹو موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال کے پہلے 9 ماہ میں ملک بھر میں کل 7,99,800 استعمال شدہ نئی توانائی والی گاڑیوں کا کاروبار ہوا۔ صنعتی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس سال کے پہلے 9 ماہ میں استعمال شدہ نئی توانائی کی گاڑیوں کے تجارتی حجم میں اضافہ دیکھا ہے۔ نومبر کے اوائل میں چائنا آٹو موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال کے پہلے 9 ماہ میں ملک بھر میں کل 7,89,800 استعمال شدہ نئی توانائی کی گاڑیوں کا کاروبار ہوا، جو سال بسال 54% کا اضافہ ہے۔ بیجنگ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی ایک ٹریڈنگ مارکیٹ میں ڈیلرز نے متعدد برانڈز کی استعمال شدہ NEVs کو ایک ہی چھت تلے پیش کر دیا ہے۔ یہاں زیادہ تر گاہکوں کی عمر 40 سال سے کم ہے اور وہ نئی توانائی کی گاڑیوں کی عمدہ کارکردگی، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظ کی خصوصیات سے راغب ہو کر یہاں آ رہے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رواں سال ستمبر میں ملک بھر میں کل 1 لاکھ استعمال شدہ نئی توانائی کی گاڑیوں کا کاروبار ہوا، جو ماہ با ماہ 8.1% اور سال بہ سال 32.5% اضافہ ہے۔ چین نے حال ہی میں سلواکی، ناروے اور فن لینڈ سمیت مزید 9 ممالک کے لیے اپنی ویزا فری پالیسی میں توسیع کرتے ہوئے سیاحوں کو 15 دن تک قیام کی اجازت دے دی، جو 8 نومبر 2024 سے 31 دسمبر 2025 تک نافذ العمل ہے۔ اس ویزا فری پالیسی کا مقصد سیاحت اور بین الاقوامی تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ چین نے حال ہی میں سلواکیہ، ناروے اور فن لینڈ سمیت مزید 9 ممالک میں اپنی ویزا فری پالیسی میں توسیع کرتے ہوئے سیاحوں کو 15 دن تک قیام کی اجازت دے دی ہے۔
8 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक नाफिजुल अमल इस वीज़ा फ्री पॉलिसी का मकसद सयाहत और बैनुल अक़वामी तबादले को फ़रोग़ देना है। ये चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी को वुसअत देने के इक़दामात का हिस्सा है, जिसे अब मुतअद्दिद यूरोपी ममालिक और जनूबी कोरिया समेत 29 ममालिक के आम पासपोर्ट रखने वाले शहरियों के लिए आजमाइशी बुनियादों पर अपनाया जा रहा है। बीजिंग के एडमिनिस्ट्रेशन हुक्काम ने बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद में नुमायां इजाफे के हवाले से कहा है कि इसकी वजह हालिया वीज़ा फ्री पॉलिसी है। बीजिंग जनरल स्टेशन ऑफ इमिग्रेशन इंस्पेक्शन के एक नुमाइंदे के मुताबिक 31 अक्टूबर 2024 तक 15.3 मिलियन से ज़्यादा अफराद की आमद हो चुकी है, जिनमें 2.02 मिलियन से ज़्यादा गैर मुल्की सयाह हैं, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 142% ज़्यादा हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबे यूनान में हानी एथनिक ग्रुप अपने नए साल का त्यौहार ज़ेलाट फेस्टिवल मना रहा है, जिसमें आने वाले खुशहाल साल की ख्वाहिश के लिए एक अजीम-उश-शान ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया है। हर साल के अव्वल से 10 नवंबर तक जारी रहने वाला ज़ेलाट फेस्टिवल चीन की 55 अक़लियतों में से एक है। हानी लोगों के लिए सबसे बड़ा और मुक़द्दस तरीन त्यौहार है। चीन के जनूब मगरबी सूबे यूनान में हानी एथनिक ग्रुप अपने नए साल का त्यौहार ज़ेलाट फेस्टिवल मना रहा है, जिसमें आने वाले खुशहाल साल की ख्वाहिश के लिए एक अजीम-उश-शान ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया है। 10 नवंबर तक जारी रहने वाला ज़ेलाट फेस्टिवल चीन की 55 नस्ली अक़लियतों में से एक हानी लोगों के लिए सबसे बड़ा और मुक़द्दस तरीन त्यौहार है। यूनान में होंगे हानी और जी खुद इख्तियार प्रीफेक्चर के गांव में मकामी अफराद ने त्यौहार मनाने और आने वाले साल में अच्छी फसल की दुआ के लिए रिवायती अजीम-उश-शान ज़ियाफ़त का अहतमाम किया है। जश्न मनाने के लिए मकामी अफराद ताज़ा सब्जियों, गोश्त और चावलों से बने मकामी पकवान तैयार करते हैं। हर ख़ानदान अपनी मेज़ों को साथ साथ रख कर पड़ोसियों के साथ अपने पकवान बांटता है। ये दस्तरखान कभी कभी सैकड़ों मीटर तक फैल जाता है। दावत की हर डिश ज़िंदगी के लिए उनकी मोहब्बत और रोशन मुस्तकबिल के लिए उनकी उम्मीदों की अलामत है। चीन के शुमाल मगरबी खुद इख्तियार इलाके में सराय तकला मकान के किनारे पर ज़मीन का एक बंजर हिस्सा गैर मामूली तब्दीली के साथ अब सरसब्ज़ व शादाब हो गया। 6 माह कबल हालात इस वक्त बदलना शुरू हुए जब इस इलाके में एक फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस मंसूबे में बड़े बड़े शमसी पैनल शामिल हैं, जो बिजली पैदा करने के साथ साथ विंड ब्रेक्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग वीगोर खुद इख्तियार इलाके में सहराए तकला मकान के किनारे पर ज़मीन का एक बंजर हिस्सा एक गैर मामूली तब्दीली के साथ अब सरसब्ज़ व शादाब हो गया है। 6 माह कबल हालात उस वक्त बदलना शुरू हुए जब इस इलाके में एक फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस मंसूबे में बड़े बड़े शमसी पैनल शामिल हैं, जो बिजली पैदा करने के साथ विंड ब्रेक्स के तौर पर काम कर सकते हैं। ये पैनल हवा की रफ्तार को कम करते हैं, जिसके नतीजे में आसपास के गांव और शहरों में उड़ने वाली रेत की मिकदार कम हो जाती है। इसके अलावा इस मंसूबे में रेत को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी तौर पर ज़रई काश्त मुतारिफ कराई गई, जो मवेशियों और भेड़ों के लिए चारे के तौर पर काम करती है। यूँ ये मंसूबा इस खित्ते में बिजली की पैदावार, रेत के कंट्रोल और ज़रई तरक्की के चैलेंजों का 3-in-1 हल पेश करता है। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग रेलवे ने इस साल माल बर्दारी के हजम में 200 मिलियन टन से तजावज़ कर लिया। ये साल ब साल 10% का इजाफा है। साल के आगाज़ से सिंकियांग रेलवे ने लांचो सिंकियांग हाई स्पीड रेलवे पर रवायती मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशन को नाफिज किया है, जिससे रोमची मरकज़ में बेवक्त वक्त मुसाफिर और माल बर्दार ट्रेन सर्विसेज को मुमकिन बनाया गया है। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग रेलवे ने इस साल माल बर्दारी के हुजम में 200 मिलियन टन से तजावुज़ कर लिया है। ये साल ब साल 10% का इजाफा है। साल के आगाज़ से सिंकियांग रेलवे ने लांचो सिंकियांग हाई स्पीड रेलवे पर रिवायती मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशन को नाफिज किया है, जिससे उर्मची मरकज़ में बैक वक्त मुसाफिर और माल बर्दार ट्रेन सर्विस को मुमकिन बनाया गया है। रवां साल कोयले की नकलो हमल के शोबे में काबिल ज़िक्र इजाफा देखने में आया है और सिंकियांग से बरामदात 75.04 मिलियन टन तक पहुँच गई हैं, जो साल ब साल 51.5% इजाफा है। सिंकियांग से गुजरने वाली चीन यूरोप माल बर्दार ट्रेनों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा जारी है, जो इस साल 13,500 ट्रेनों तक पहुंच गया है। ये साल ब साल 13% का इजाफा है।
چینی حکومت کی جانب سے ہوانگیانگ ڈاؤ سے متصل علاقے سمندر کی بیس لائنز اور بیس پوائنٹس جاری کیے گئے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چینی حکومت کی جانب سے ہوانگیانگ ڈاؤ سے متصل علاقے سمندر کے بیس پوائنٹس کا اعلان سمندری انتظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک معمول کا اقدام ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔ چینی حکومت نے حالیہ دنوں ایک بیان جاری کیا جس میں ہوانگیانگ ڈاؤ سے متصل علاقائی سمندر کی بیس لائنز اور بیس پوائنٹس جاری کیے گئے۔ چینی ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ چینی حکومت کی جانب سے ہوانگیانگ ڈاؤ سے متصل علاقائی سمندر کے بیس پوائنٹس کا اعلان سمندری انتظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک معمول کا اقدام ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چین فلپائن کے متعلقہ نام نہاد میری ٹائم ایکٹس کو سختی سے مسترد کرتا ہے جو بحیرہ جنوبی چین میں فلپائن کے سمندری دعووں کو تقویت دیتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین اپنی قومی اور علاقائی خود مختاری اور بحری حقوق اور مفادات کے دفاع کے لیے قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ کاروباری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کا مقصد عالمی استحکام اور جدت طرازی کے لیے ایک محرک قوت کے طور پہ تنظیم کو مضبوط کرنا ہے۔ شی جن پنگ نے 2014 میں بیجنگ میں ایپک رہنماؤں کے اجلاس میں ایشیا پیسیفک کے اپنے خواب کا خاکہ پیش کیا تھا جس سے چین کو خطے کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی ترغیب ملی۔ کاروباری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کا مقصد عالمی استحکام اور جدت طرازی کے لیے ایک محرک قوت کے طور پر تنظیم کو مضبوط کرنا ہے۔ شی جن پنگ نے 2014 میں بیجنگ میں ایپیک رہنماؤں کے اجلاس میں ایشیا پیسیفک کے اپنے خواب کا خاکہ پیش کیا تھا جس سے چین کو خطے کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی ترغیب ملی۔ ایشیا پیسیفک کا خطہ طویل عرصے سے عالمی تجارت، ثقافت اور سیاست کا مرکز رہا ہے۔ صدر شی نے کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایشیا پیسیفک کا خواب تخلیق کرنے اور اسے پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ خواب ایشیا پیسیفک کمیونٹی کے جذبے سے کام کرنے اور مشترکہ مستقبل کے احساس کے ساتھ امن، ترقی اور باہمی فائدہ مند تعاون کے رجحان کی پیروی کرنے اور خطے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ عالمی ترقی کی قیادت کرنے اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ زیادہ اقتصادی جوش و خروش، آزاد تجارت اور سرمایہ کاری کی بہتر سہولت، بہتر سڑکیں اور لوگوں کے درمیان قریبی تبادلے کے بارے میں ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ خواب صرف چین کے بارے میں نہیں تھا۔ ایپیک خطے نے، جس میں مشرقی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، اوشیانہ اور امریکہ کے کچھ حصوں کی 20 سے زیادہ معیشتیں شامل ہیں، گزشتہ دہائی کے دوران قابل ذکر اقتصادی ترقی دیکھی ہے۔ IMF کے مطابق 2024 میں ایپیک خطے کی عالمی ترقی میں تقریباً 60% حصہ شامل کرے گا، جس میں چین اور ویتنام جیسی ابھرتی ہوئی معیشتیں فعال کردار ادا کریں گی۔ چینی وزارت تجارت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں چین اور ایپیک اراکین کے درمیان درآمد اور برآمد کا کل حجم 3.7 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھا، جو چین کی کل درآمد اور برآمد کے حجم کا 59.7% تھا۔ چین کے سر فہرست 10 تجارتی شراکت داروں میں سے 8 ایپیک کے رکن ہیں۔ یہ مارکیٹ نہ صرف بڑی ہے بلکہ ٹیکنالوجی پر بھی مبنی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کے پہلو میں بھی تقریباً لیڈر مارکیٹ بنتی جا رہی ہے۔ لہٰذا سائز اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نقطہ نظر سے ایشیا پیسیفک ایک بہت اہم مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کا مستقبل بھی اس مخصوص مارکیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چیلنجز کے باوجود ایپیک خطہ معاشی خوشحالی کی اپنی رفتار کو جاری رکھنے اور صدر شی کے ترقی پذیر اور باہم مربوط ایشیا پیسیفک کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ چینی روایتی کھانوں کے لیے چائنیز ہاٹ پاٹ کی دھوم۔ اب اسلام آباد میں چائنیز ہاٹ پاٹ ریسٹورنٹ پاک چین دوستی کی بڑی گواہی، دیکھیے رپورٹ۔
पाकिस्तानी जिंदाबाद। I love Chinese food. Mwah. My name is Sulaiman. Chinese name is Jin Shuren. Ours come to. मेरा नाम सुलेमान है और मेरा चाइनीज़ नाम जी शोरिंग है। मैं 14 साल पहले पाकिस्तान आया। मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में अपनी एक ट्रैवल एजेंसी का आगाज़ किया जो कि ब्लू एरिया में कायम की थी। मगर फिर मुझे महसूस हुआ कि इस्लामाबाद में बहुत से और भी गैर मुल्की रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जैसे जापानी, अतालवी और काबुली रेस्टोरेंट। मगर मुझे इस्लामाबाद में कोई ऐसा चीनी रेस्टोरेंट नहीं मिला जहां हलाल खाना मिलता हो। इसलिए मैंने ये रेस्टोरेंट कायम किया। Some food is not halal. I want open the wines Chinese Muslim restaurant in the market. Is mostly also is पाकिस्तानी लोग जब चीन जाते हैं तो ये वहाँ के रिवायती खाने चाइनीज़ हॉट पॉट को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैंने अपने रेस्टोरेंट में पहले हॉट पॉट मुतारिफ करवाया। फिर चाइनीज़ पुलाव, नूडल्स, बारबेक्यू और रिवायती खाने भी अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू लिस्ट में शामिल किए। but I want things from my mind. सबसे पहले मैंने यहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोला। फिर मुझे एक चाइनीज़ बावर्ची मिला जो रिवायती खाने बनाता था और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लामाबाद का मशहूर रेस्टोरेंट बन गया। अब इसको बने हुए 1 साल मुकम्मल हो गए और ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये बहुत पसंद है। Language hours come to Pakistan. I don't know. शुरू में मुझे ज़बान का कुछ मसला हुआ, मगर फिर मैंने थोड़ी उर्दू सीख ली और अंग्रेज़ी में भी मैं बात कर सकता हूँ। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में उस वक्त मुख्तलिफ ज़बानें सिखाने के 2 इदारे मौजूद थे, जिसमें बहुत से चाइनीज़ और दूसरे फॉरेनर्स भी आते थे। Different countries person. This hour is China. ये हमारी एक ख़ास मशीन है जो कि बीफ रोल, मटन रोल और चिकन रोल बनाती है। ये वसीम है जिसने ख़ास तौर पर बीफ रोल बनाने की तरबियत हासिल की है। रात तक ये तमाम रोल ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ये रेस्टोरेंट पाक चीन दोस्ती की गवाही देता है क्योंकि यहाँ 99% स्टाफ पाकिस्तानी है। बहुत से पाकिस्तानी लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है और पाकिस्तानियों और चीनियों को यहाँ एक दूसरे के बारे में करीब से जानने का मौका मिलता है। खाना तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़े का। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया हॉट पॉट, और इसके अलावा जो यहाँ के ऑनर हैं वो तो बहुत ही अच्छे आए हैं। मेरे हस्बैंड के साथ बैठे, बहुत अच्छा उनका बोलने का तरीका था, बहुत अच्छे से हमसे मिले। और इससे जो है हमें मालूम होता है कि चाइनीज़ और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छा है। You want successful the full restaurant. कामयाब कारोबार के लिए ये ज़रूरी है कि आपका खाना ताज़ा और लजीज हो। मेरा खाना लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ये सब ताज़ा होता है। मैं किसी और को इजाज़त नहीं देता कि वो गोश्त की खरीदारी करे। मैं खुद रोज़ाना जाकर बकरे और बैल का गोश्त खरीद कर लाता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा और साफ़ होता है। I went to the Saidpur. I buy small cow.
This is plain, this is tomato, this is mushroom. Okay. Noodle, dapanjis, barbecue, and some is traditional is cooking. Okay, brother, thank you, brother. Allah Hafiz. Our restaurant is not only for Pakistan, not only for Chinese. पाकिस्तानियों और चीनियों के साथ साथ मेरे रेस्टोरेंट में यूरोपी, जापानी, इंडोनेशियन, मलेशियन, थाईलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के भी बहुत से लोग आते हैं और उनका कहना है कि हमारा खाना बहुत लजीज है। Our restaurant, they said our restaurant is food is very, very delicious. यहाँ आने वालों का कहना है कि मेरे रेस्टोरेंट में उन्हें बिल्कुल घर जैसा माहौल और अपनायत मिलती है क्योंकि यहाँ का खाना बिल्कुल ताज़ा होता है। जो भी आप उठा के देख लें, जो भी आप खा लें, वो दिल करेगा आप खाते ही रहें, बार बार खाते ही रहें। खैर मैं तो बहुत बड़ा चाइनीज़ फूड लवर हूँ, बड़े इजी टू डाइजेस्ट है, तो बिल्कुल फ्रेश खाना होता है। जब भी आप आएंगे ना, आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी और स्पेशली इनका जो माहौल है, इनका जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। बड़ा अच्छा फील होता है अंदर आके, खाना खा के, स्टाफ के साथ मिल के, इन सब की वेलकमिंग देख के बड़ा अच्छा फील होता है। एशियाई मुल्कों से आने वाले चॉपस्टिक से खाते हैं, यूरोपी लोग छुरी कांटे से, जबकि अरबी ममालिक से आने वाले लोग खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे स्टाफ में जब भी किसी की शादी होती है मैं उसको 1 लाख रुपया देता हूँ और जब भी किसी स्टाफ मेंबर के यहाँ कोई औलाद पैदा हो तो मैं 50,000 रुपये देता हूँ और साथ उसको 15 दिन की छुट्टी भी देता हूँ, क्योंकि जब वो अपना समझकर काम करेंगे तब हम एक अच्छा माहौल कायम कर सकेंगे। मुझे शुरू से ही बहुत से लोगों ने कारोबार में शराकतदारी की पेशकश की। लाहौर से भी एक साहब ने मुझे ऑफर की, मगर मैंने अपने काम को ही फरोग देने पर तवज्जो दी। अगर ये रेस्टोरेंट ही कामयाब नहीं होता तो मैं एक और रेस्टोरेंट कैसे खोल सकता हूँ। My wife, she's helped me a lot. मेरी बीवी ने मुझे बहुत मदद की है यहाँ तक पहुँचने में। अगर वो घर ना संभालती तो मैं ये सब कुछ ना कर सकता। मेरी बीवी भी तालीम याफ्ता है और उसने MA अरबी की डिग्री हासिल कर रखी है और इसके बहुत से ख्वाब हैं, मगर मेरे ख्वाबों की ताबीर के लिए वो अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे रही है। वो मेरी बेटियों और बेटे को संभालती है। मैं अपनी बीवी का बेहद मशकूर हूँ क्योंकि उसके बगैर मैं कभी भी ये सब ना कर पाता। He's completed my dream, but I'm very, very thankful to my wife. शिनवारी मुझे बहुत पसंद है। इसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा कोई मसाला नहीं डाला जाता। मैं पाकिस्तानी मटन कढ़ाई बहुत पसंद करता हूँ। मटन हांडी और चिकन करीम हांडी भी बहुत शौक से खाता हूँ, ये बहुत लजीज होती हैं। छुट्टी के दिन मैं अक्सर अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, कहीं नाश्ता तो कहीं खाना खाता हूँ। इस्लामाबाद में दामन को का इलाका बेहद खूबसूरत है। पाकिस्तान में नथिया गली भी बहुत हसीन जगह है जो कुदरती हुस्न से माला माल है। मैं और मेरे घर वाले पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करते हैं। चीनी खाने सेहत के एतबार से बहुत मुफीद हैं और पाकिस्तानी बेहद शौक से चीनी खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। Hello, my name's Zoya. I'm from the UK. मुझे पंजाबी भी आती है और मैं यहाँ से चाइनीज़ हॉटपॉट से बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। यहाँ ऐसा लगता है कि कल्चर से भी बहुत कनेक्शन होती है और खाने भी बहुत मज़ा का है।
بہت اچھا لگ رہا ہے جہاں پہ آئے ہم لوگ. ہم نے یہاں پہ آ کے جو چائنا ہاٹ پاٹ ہے اس کو ہم نے بہت انجوائے کیا اور یہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ ہمیں سرو کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح یہ ریسٹورینٹ جس طرح انہوں نے اوپن کیا تو یہ چائنا اور پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا گڈ فرینڈشپ کا جو ہے وہ پیغام ہے. اچھا کھانا ہمیشہ دوستی کا پیام ہوا کرتا ہے اور روایات اور تہذیب و تمدن کا واضح عنصر رکھنے والے یہ چینی کھانے پاکستانی عوام کو نہ صرف چین کے ذائقوں سے متعارف کرواتے ہیں بلکہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید پائیدار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں اپنے ریسٹورنٹ کے ذریعے چین اور پاکستان کی دیرینہ دوستی کو پروان چڑھتا دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کرتا ہوں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. 2013 سے موتی کی مانند چمکنے والا ووزن تھیٹر فیسٹیول تھیٹر سے محبت کرنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو نوجوانوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے اور خوابوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. السلام علیکم، میں ہوں نورین. ووزن تھیٹر فیسٹیول میں خوش آمدید. آج ہم ایک تھے اس 1000 سال پرانے ٹاؤن شپ میں کچھ فنی کرشموں سے محفوظ ہوں گے. ووزن تھیٹر فیسٹیول سن 2013 سے ایک روشن موتی کی مانند چمک رہا ہے. آج یہ صوبہ زیجیانگ کے شہر جیاسنگ کے ووزن ٹاؤن شپ کی پہچان بن چکا ہے. ہر سال اکتوبر کے وسط سے آخر تک یہ 1300 سال قدیم ٹاؤن شپ ووزن دنیا بھر سے تھیٹر سے محبت کرنے والوں کا روحانی کارنیول میں شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے. رواں سال خصوصی مہمان پلے سیکشن واقعی دنگ کرنے والا ہے. اس دفعہ 11 ممالک کے 24 تخلیقات 86 شاندار پرفارمنسز میں پیش کی جا رہی ہیں جو ان کلاسک شاہکاروں کو نئے اظہار کے ساتھ زندہ کرتی ہے. خصوصی گیسٹ پلے سیکشن خیر ملکی کلاسک ڈراموں کی نمائش کے لیے ایک روشن سٹیج کے طور پر کام کرتا ہے. اسی طرح ڈرامہ سیکشن چینی ڈرامہ گروپس کے لیے بہترین اداکاری کے مظاہرے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. انڈور تھیٹر سے لے کر آؤٹ ڈور پرفارمنس تک ہر منظر اور ہر سطر خیالات کا تبادلہ ہے. شائقین براہ راست آرٹ کے سحر سے روحانی تازگی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں. یوس مقابلہ ووزن تھیٹر فیسٹیول کی ایک بہت قریبی اکائی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیٹر کے نوجوانوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور اپنے خوابوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے. ہر سال ہم زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو یہاں دیکھ سکتے ہیں. پہلے سال کی 80 فنی تخلیقات سے رواں سال یہ تعداد 573 فنی تخلیقات تک بڑھ چکی ہے. یہاں نوجوان تخلیقات کے ذریعے نہ صرف خیالات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ سماجی مسائل اور اصلی امور کا بھی ایک منفرد نقطۂ نظر سے جواب دیتے ہیں. اوزن کارنیول ووزن تھیٹر فیسٹیول کے اہم حصوں میں سے ایک ہے جس میں مختلف اقسام کے فنی شاہکار بنائے جاتے ہیں. لکڑی سے بندے ہوئے گھر، پتھر کے پل، گلیاں اور کشتیاں سب سٹیج میں تبدیل ہو گئے ہیں. یہاں آپ دنیا بھر کی آرٹ کی مختلف شکلیں دیکھ سکتے ہیں. اوپرا، انسٹالیشن آرٹ، ملٹی میڈیا، روایتی ڈانس ڈرامے، پاپٹ شو، ڈیجیٹل پرفارمنسز وغیرہ وغیرہ. لوگوں کی شرکت فن کو پروان چڑھانے میں معاون ہے اور میری نظر میں یہ ہمارے ناظرین ہیں، شائقین ہیں، اس کارنیول کی حقیقی طاقت ہے. جب لوگ سڑک پر دیکھتے ہیں تو وہ پرانی گلی میں پھرت کرنے والے فنکاروں کے ساتھ ملتے ہیں، رقاصوں کے خیالات کے واضح اظہار کا مشاہدہ کرتے ہیں.
किसी भी वक्त और कहीं भी लोगों की आंखों के सामने फन का मुजाहिरा हो रहा है। खुशियों भरे आवाजें और तारीफी निगाहों ने फनकारों को शायकीन और सियाहों के साथ मिलकर ख्वाब तखलीक करने का मौका दिया। दोस्तों, ऊंचे थिएटर फेस्टिवल में एक शानदार बाजार भी है, यानी ड्रामा मेला। थिएटर मार्केट में टहलते हुए अब न सिर्फ हर जगह थिएटर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बल्कि अदब, मौसीकी, रक़स, खाने, नुमाइशों और बाजारों के मुख्तलिफ गोशों से जड़ी फनकाराना गहराई को भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ऊंचे थिएटर फेस्टिवल एक सालाना इवेंट है। ये लोगों को रूह की अज़ा को महसूस करने की इजाज़त देता है। यहाँ ड्रामे महज थिएटर और स्टेज तक महदूद नहीं होते, क्योंकि ऊंचे में आर्ट हर जगह मौजूद है और ड्रामा कभी नहीं रुकता। दोस्तों, अगली मरतबा फिर आपके साथ यहाँ मौजूदगी की मंतज़र हो। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।